ملک شام میں واسط کی جانب دردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش رکھ لی۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے واپس اپنے گھروں میں آئے۔ بستی میں کچھ بچے کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت خدا کی ایسا ہی ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی میں جا کر قیام کیا۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نیچے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جا۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جا، پھر ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کے بے جان جسم دیکھے کہ حیرت سے منہ میں انگلی دبا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لے اور پھٹے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھا ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچوں میں بن گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لے۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑے پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتے، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقرر وقت میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ ان زندہ ہونے والوں کی تعداد
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000، ابو صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے 9000، کسی نے 8000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں ایک بال بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔